جی السلام علیکم، یاسین بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10:30 بج رہے ہیں اور 9:30 بجے یورپ کی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن آج کچھ مارکیٹیں بند جیسی تھیں، جیسے آج فرانس میں ایرمیٹائز ڈے تھا، وہاں پر بینک ہالیڈے کی وجہ سے مارکیٹیں بند پڑی ہوئی تھیں۔ اسی طریقے سے کینیڈا اور امریکہ میں بھی آج بینک ہالیڈے ہے، جس کی وجہ سے والیوم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے۔ لیکن اس وقت جو تازہ ترین اور سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہمارے پاس تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے گزرا ہے، وہ علی بابا ڈاٹ کام کی جانب سے سالانہ جو شاپنگ سیل ہوتی ہے اس نے اپنا ہی پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ دیا، اور 30 ارب ڈالر کی شاپنگ جو پچھلے سال 24 گھنٹے میں کی گئی تھی، وہ ریکارڈ آج ہو گیا ہے 38 ارب ڈالر کا۔ یعنی ایک بہت زیادہ پازیٹیو سینٹیمنٹس مارکیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کی مارکیٹیں آج بند جیسی ہیں، بینک ہالیڈے کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی والیوم زیادہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک جو ہیں وہ اپنے ہائر نوٹس پہ ہیں، پازیٹیو ٹیریٹری میں ہیں، گرین ایریا میں ٹریڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ علی بابا ڈاٹ کام کی طرف سے اپنا ہی ریکارڈ بریک کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور جیک ما جو کہ تقریباً 10 سال سے اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو مناتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنا ہی ریکارڈ، شاپنگ فیسٹیول کا ریکارڈ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں امریکہ کی اس مارکیٹ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ میں بھی تھینکس گیونگ ڈے کے بعد، یعنی 28 نومبر کو تھینکس گیونگ ڈے ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ 2 دن منائے جاتے ہیں، جس کو ہم بلیک فرائیڈے اور اس کے بعد سائبر منڈے کے نام سے جانتے ہیں، جس میں آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے، اور Amazon.com کا نام اس حوالے سے سر فہرست ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سن کر اور جان کر بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو سالانہ آن لائن شاپنگ ہوتی ہے وہ محض 8 ارب ڈالر کی ہوتی ہے، اور کہاں 8 ارب ڈالر اور کہاں 38 ارب ڈالر کا ریکارڈ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ تگودو کرنی پڑے گی، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہر معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں رکھی ہوئی تمام چیزیں 80 to 90% وہ میڈ ان چائنا کے ٹیگ سے لگی ہوئی ہیں۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر چائنا 100% یا 80% پینیٹریٹ کر چکا ہے، اور آج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 38 ارب ڈالر کی شاپنگ صرف 24 گھنٹے میں ہو جانا ایک یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، جو کہ علی بابا ڈاٹ کام کے سر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک دوبارہ سے ہائر سائڈ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے آج ہم نے صبح کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بھی دیکھا کہ تیزی کا رجحان آیا ہے، پچھلے کئی سیشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تقریباً 1000 پوائنٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج پلس میں تھی، اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے، جس طریقے سے علی بابا ڈاٹ کام نے 38 ارب ڈالر کی ٹارگٹ کو یا ایک نئے ریکارڈ کو ٹچ کیا ہے، اس کا پازیٹیو ایفیکٹ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں کل آئے گا۔ بہرحال اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ کل ہمارے پاس 2 بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہیں، جس میں ٹرمپ صاحب اور فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین مسٹر جیرمی پاول کی ملاقات ہے۔ وہ نیو یارک کے ایک کسی کالج میں اٹینڈ کریں گے، ایک سیمینار اٹینڈ کریں گے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی تقریر کی جائے گی ٹرمپ صاحب کی طرف سے یا فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین کی طرف سے، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سال کا جو آخری انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہونے والی ہے دسمبر میں، کیا آیا امریکہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، اس کو ہمیں کلوزلی واچ کرنا پڑے گا۔ لیکن تازہ ترین صورتحال اس وقت کی یہی ہے کہ چائنا نے اپنا ریکارڈ 30 ارب ڈالر کو توڑ کے 38 ارب ڈالر کو ٹچ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو گولڈ کی قیمتیں ہیں، آج تقریباً 3 سے 4 مہینے کا اس نے لو کر دیا ہے۔ مارکیٹ نے 1447 کا لو کر دیا، اور اس وقت تقریباً $10 مارکیٹ واپس ہو گئی ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 1440 بہت امپورٹنٹ لیول ہے۔ جس طریقے سے میں پچھلے کافی دنوں سے میں آپ سے یہ ذکر کرتا رہا کہ 1480 کا لیول ٹوٹے گا تو گولڈ کی مارکیٹ
نیچے آ جائے گی. کچھ یہی صورتحال ہم نے دیکھا کہ فرائیڈے کو مارکیٹ 1460 پہ بند ہوئی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1447 کا اس نے لو کر دیا ہے. بہرحال اس کو کلوزلی واچ کریں گے, لیکن کل کی جو میٹنگ ہوگی ٹرمپ اور فیڈرل ریزرو بینک کی, اس میں سے ہمیں یہ کمنٹس چیک کرنے پڑیں گے کہ کیا وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کا کوئی اندیا یا کوئی انڈیکیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. بہرحال اس کو ہم کلوزلی واچ کریں گے, تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور مزید دیکھیں گے کہ کیا خبریں رہتی ہیں. تھینک یو.